حکومت ہمیں کہا جی کہ ریٹن میں آپ اپنی ڈیمانڈز دیتے ہیں. 3 جملے کی ڈیمانڈز ہیں. نمبر 1 اسیران کی رہائی ایز پر جوڈیشل پروسیس، جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس پہ کوئی نہ ڈیل چاہیے نہ ڈھیل چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 9 مئی کا کمیشن. نمبر 3 26 نومبر کا کمیشن. 3 وہاں پہ ہم نے سجیسٹ بھی کیا تھا، میں نے خود بھی سجیسٹ کیا تھا اس کا منٹس کا حصہ بنا دیں. تو انہوں نے کہا نہیں جی آپ سیپریٹلی دے دیں. ہم نے کہا جی پھر ہماری ملاقات انفیٹڈ ان مانیٹرڈ ملاقات وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہونی چاہیے، کیونکہ اس وقت جو ماحول میں ہماری ہوتی ہے وہ تقریباً 3 فٹ کا ٹیبل ہوتا ہے بیچ میں. آپ کا جو ٹوٹل وڈتھ ہے چوڑائی کمرے کی وہ تقریباً 7-8 فٹ کا وہ کمرہ ہے، اور آپ کی لمبائی اس کمرے کی تقریباً 8 فٹ کی وہ لمبائی ہے. اتنا ایک کمرہ ہے. ہر ایک چیز مانیٹرڈ ہوتی ہے. ہم لوگ سیاسی ورکر ہیں، ہم نے اپنے لیڈر سے، اپنے وزیر اعظم سے ہدایات لینی ہے، ان کے ساتھ انفیٹڈ ماحول میں کرنی ہے. وجہ کیونکہ دوسری سائڈ چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، نون ہو، ان کو اپنے لیڈرشپ کے ساتھ انفیٹڈ ایکسس ہوتی ہے. وہ آصف علی زرداری کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، نواز شریف کو، شہباز شریف کو. عمر صاحب آپ لوگ تو کافی یوز ٹو ہو گئے تھے اس ماحول میں ملاقات کرنے کے، اور خان صاحب تو اکثر ہمیں یہ بھی سننے کو ملتا ہے، ایون آپ کے پارٹی ذرائع جو بتاتے ہیں کہ خان صاحب تو ڈیلیبریٹلی پھر جان بوجھ کے سٹریس دیتے ہوئے کچھ ایمفیسس کے ساتھ بھی گفتگو کرتے ہیں تاکہ اگلوں کو پتہ چلے. وہ ہم بھی کرتے ہیں، وہ کوئی ایسی ایشو نہیں ہے. سو وائی ناؤ دیکھیں جی، جس وقت آپ مذاکرات کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ریگولر جو آپ کا پارٹی کے افیئرز ہوتے ہیں، باقی چیزیں ہوتی ہیں، وہ ہم لوگ پرواہ نہیں کرتے. ہم لوگ جو کرنا ہے وہ کر لیتے ہیں. پر یہاں پہ کیونکہ ایک چیز ہے، ڈائریکشنز لینی ہے انفیٹڈ ماحول میں، ہم نے اپنی انپٹ دینی ہے اپنی لیڈر کو، اور وہ بہت ضروری ہے. اس کے اوپر انہوں نے انفارمیشن لینی ہوتی ہے. دیکھیں ایک آدمی جب کوئی چیز گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، جہاز چلا رہا ہوتا ہے، تو اس کو انسٹرومنٹیشن سے انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے. وہ آپ بلینک کر دیں تو وہ پھر گیج کرنا مشکل ہوتا ہے، اور یہ نیگوسیشن عمل میں بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سیاسی انپٹ آنی چاہیے. کیمرے کی موجودگی میں یہ انفارمیشن آپ کے خیال میں ہم لوگ نہیں دینا چاہتے ہیں. ہم لوگ کیونکہ یہ ہمارا رائٹ ہے، ہم لوگ کیوں کسی کے ساتھ کوئی بات کریں دوسری سائڈ کے ساتھ. ہم لوگ اپنے وہ کہتے ہیں نا کارڈز، جب آپ تاش کھیل رہے ہوتے ہیں کوئی کار ہوتے ہیں، اپنے کارڈز کیوں آپ شو کریں. لیکن عمر صاحب آپ کے خیال میں، اور حکومتی ذرائع جہاں پر ہماری بھی گفتگو میری ہو رہی تھی، تو یہ کہا گیا کہ ہم نے تو کہہ دیا ہے، ہم نے تو ویواسٹ کے جو یہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے، آپ لوگ کی ملاقات کروا لی جائے، اور آپ لوگ اگر چاہ رہے ہیں کہ کوئی انریسٹرکٹڈ اگر آپ لوگ کی ملاقات ہو اور پھر کوئی انسٹیٹیوشنل انٹرفیئرنس بھی نہ ہو، تو کیوں آپ کے خیال میں کون رکاوٹ کریٹ کر رہا ہے؟ پوچھیں جی، میرا خیال ہے تحصیلدار پنڈی جو ہے وہ روڈے اٹکا رہا ہوگا کہیں نہ کوئی، یا میرا خیال ہے وہیں پہ کوئی وہ تحصیلدار یا نائب تحصیلدار جو ہے ضرور وہ چیف منسٹر پنجاب یا ہوم سیکرٹری پنجاب کے آرڈرز نہیں مان رہا ہوگا، اور ہماری جو کیا کہتے ہیں ملاقات ہے اس پہ روڈے اٹکا رہا ہوگا. میں تو یہ دیکھ حکومت ان کی فیڈرل لوگ طاقتور نظر آ رہے ہیں. جی اسی قسم کے لوگ ہی طاقتور زیادہ نظر آ رہے ہیں. نائب تحصیلدار، یہی بات ہے نا جی، نائب تحصیلدار ہی آپ کا طاقتور ہو گیا، جہاں پہ آپ کا پرائم منسٹر ہو گیا، چیف منسٹر ہو گئی، انٹیریئر منسٹر ہو گیا، آپ کا ہوم سیکرٹری ہو گیا، ہوم منسٹر ہو گیا، آئی جی جیل خانہ جات ہو گیا. یہ سارے کے سارے ایک طرف، اور وہ نائب تحصیلدار جو ہے وہ زیادہ ان پہ حاوی ہے. اور اڈیالہ جیل کا جو سپرنٹینڈنٹ ہے اگر وہی تو آپ کو، لیکن آپ کب تک ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ کی ملاقات ہو سکتی ہے؟ کیونکہ آپ لوگ نے گزشتہ روز پریس کانفرنس میں کہہ دیا تھا کہ نو ملاقات نو مذاکرات، یعنی کہ یہ مذاکراتی عمل میں آبسٹیکلز کریٹ ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ آپ لوگ کے اینڈ سے آپ لوگ منع کر سکتے ہیں مذاکرات کے اس پروسیس کو آگے لے کر چلنا اگر آپ لوگ کی ملاقات نہ ہو؟ علینا صاحبہ، سب سے اہم چیز یہ کہ ہمارا ایکسس وزیر اعظم عمران خان صاحب تک، دیکھیں وہ ایک بہت کروشل ایلیمنٹ ہے. ہم ساروں پہ ذمہ داری ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو نام لیے تھے اور جو اس کمیٹی کا حصہ بنائے، سارے سینئر لوگ ہیں الحمدللہ، اور سارے کے سارے باشعور لوگ ہیں. تو ہم لوگ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں انپٹ ہم نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو دینی ہے، تو وہ ہماری ہوں گی تو مذاکرات بامانی ہوں گی. نہیں ہوں گی تو پھر یہ گورنمنٹ یا یہ اس طرح کرنا چاہتی ہے تو پھر ان کی مرضی. پر عمر صاحب آپ ویسے ایکسپیکٹ تو کر رہے ہوں گے کہ یہ ایکسس چوک کیا جائے گا کسی بھی ٹائم پہ، کیونکہ آپ لوگ یوز ٹو ہیں اس چیز کے، چاہے آپ لوگ کا پروٹیسٹ ہو رہا تھا یا جب کروشل ایک جنکچر پہ آپ لوگ کا ایکسس جو ہے وہ ہمیشہ سے چوک کر دیا گیا ہے. سو آپ لوگ تب بھی آپ لوگ پریپیئرڈ اس لحاظ سے نہیں تھے کہ جب تک اگر ملاقات نہیں ہوگی تب تک معاملات بھی آگے نہیں بڑھیں گے؟ علین صاحبہ، جس وقت آپ کسی چیز کو کہتے ہیں نا اسموکنگ آؤٹ کرنا پڑتا ہے، آپ کسی چیز کو باہر نکالتے ہیں، کوئی سانپ ہوتا ہے، کوئی چیز ہوتی ہے، اس کے بل کے سامنے آپ وہ کرتے ہیں، دھواں مارتے ہیں تو وہ باہر نکل آتا ہے. تو ہم نے ایک چیز کو اسموک آؤٹ کرنا، ہمیں پتہ لگ گیا، ہمیں معلوم ہے نا کہ کون کتنے پانی میں ہے، تو لہٰذا
ہماری ملاقات یا حکومت جو ہے اس وقت یا نہیں کر پا رہی، تو ہم نے پہلے بھی بات کہی تھی کہ جی ہمیں بتا دیا جائے کہ آپ لوگ بااختیار ہیں کہ نہیں ہیں ہماری ملاقات کرانے میں. ملاقات آلریڈی آپ کو پہلے سے پتا تھا کہ ان کے پاس ہمیں نہیں معلوم تھا نا. آپ کو معلوم نہیں تھا؟ ہمیں کیا معلوم؟ عمران خان صاحب تو پہلے ہم لوگ تو معصوم لوگ ہیں، ہمیں کیا معلوم؟ آپ لوگ کو نہیں معلوم تھا کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے. بٹ میں ہمیشہ سے ایک بات ضرور یہ کہتی ہوں عمر صاحب کہ عمران خان صاحب چونکہ ان کے ایک تاثر یہی ملتا ہے ان کی تمام تر جو اب تک اسٹریٹجی رہی ہے کہ ہی از آلویز ٹرائنگ ٹو کریٹ ایلیوژن. وہ چاہتے ہیں کہ وہ جب کارڈ تھرو کرتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ اگلے بھی اپنی موو چلیں اور اس سے زیادہ ایکسپوز دوسری جو ہے وہ پارٹ سائڈ زیادہ ایکسپوز ہو جائے. ابھی بھی جو حکومتی سائڈ ہے ان کو یہ بات کہنے کا موقع مل گیا ہے عمران خان صاحب کی حالیہ ٹویٹ سے، چاہے وہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب ہو جنہوں نے کہہ دیا کہ اب تو یہ مذاکرات اب بالکل لا حاصل ہو گئے، اب تو یہ آگے بڑھتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے کیونکہ ٹویٹ ایسی کر دی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں بڑی سخت بات کر دی انہوں نے بڑے عرصے بعد، اب تو یہ بہت مشکل نظر آ رہا ہے مذاکرات آگے بڑھنا. وہ ایک حکومت میں کہہ رہا ہوں ہماری ہندکوں کی ایک کہاوت ہے کہ آٹا گنیوں ہلنی کیوں ہے، آٹا گنتے وقت ہلتی کیوں. اچھا ابھی وہ یہی بات، ابھی یہ ٹویٹس کا بہانہ کریں گے، کبھی کچھ کریں گے، کہیں گے کہ جی ابھی ہوا ٹھیک نہیں ہے، بارش زیادہ ہے، یہ ہوگی. لیکن ٹویٹ میں آپ کو نہیں لگتا کہ ٹویٹ میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے وہ کون سی بات کی ہے؟ ایسے تو سخت باتیں ہم نے فلور آف دا ہاؤس میں ہر روز میں کر رہا ہوتا ہوں، ہر روز ہم لوگ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. پر آپ کسی ادارے کے سربراہ کو تو نہیں ٹارگٹ کرتے؟ کس کو؟ آپ کسی ادارے کے سربراہ کو تو ہم نہیں لوگ تو خطاب نام لے کر ہم لوگ ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں. آپ ہمارے دیکھیں انٹیلیجنس ایجنسیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہر عمران کسی کی خان بات، صاحب نے اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو آرمی چیف کا اردلی کہہ دیا. سر تو پھر بات وہی آ جاتی ہے علینا صاحبہ کہ جب حکومت جو ہے وہ ہماری ملاقات نہ ارینج کر سکے اور آپ مجھ سے پوچھیں کہ جی یہ کون جو ہے وہ رکاوٹیں ڈال رہا ہے، تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جی شاید میرا خیال ہے وہ نائب تحصیلدار ہی ہوگا جو الاؤ کر رہا ہوگا راولپنڈی کا، اور کون کر رہا ہوگا. مطلب کوئی نہ کوئی ہمیں بتا دینا کون یہ رکاوٹیں ڈال رہا ہے، ہمیں بھی پتہ لگے. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب، آپ نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ کافی انسٹنسز میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ میں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں جی حکومت اور میں نے ان کو کہا تھا ویکنڈ کے اوپر ہی بھی کہا تھا میں نے، یہ ابھی جو سیٹرڈے سنڈے گزرا تھا میں نے ان کو کہا تھا کہ جی ابھی تک ملاقات کا ٹائم نہیں ہوا. انہوں نے کہا جی آئی ول گیٹ بیک ٹو یو، وہ ریورٹ بیک کریں گے. ابھی تک نہیں کیا. سو ابھی تک آپ آج بھی رابطہ ہوا ہے؟ نہیں آج نہیں ہوا، آج رابطہ نہیں ہوا. سو بہرحال لیکن آپ نے جس طرح سے کہا کہ ڈیٹ کا تعین آپ لوگوں نے نہیں کرنا، حکومتی سائڈ نے کرنا ہے اگلی نشست کا. جی ہمارا یہی طے جو ہوا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہماری نیگوشیٹنگ ٹیم کی انفیٹرڈ ان مانیٹرڈ ملاقات ہوگی، اور اس کے بعد 48 گھنٹے کے اندر ہماری نیکسٹ میٹنگ ہوگی. میٹنگ تو ہوئی نہیں. سو میٹنگ نہیں ہوئی، جب تک میٹنگ نہیں ہوگی تو اگلی نشست میں ابھی ہم لوگ کیا کریں گے؟ ریٹن ڈیمانڈز ہیں، وہ تو ایک واٹس ایپ کر کے ہم لوگ کہیں گے جی یہ لیں پی ڈی ایف فارمیٹ میں، آپ اس کا پرنٹ نکال لیں. آ گئی یہ بات، آگے موو آن. اور 8 تاریخ ابھی ہو گئی ہے عمر صاحب، 31 دسمبر کی تو ویسی ڈیڈ لائن دی ہے عمران خان صاحب نے. دیٹ از کریکٹ. رائٹ، 31 جنوری ایبسلیوٹلی. علیمہ خان صاحبہ نے یہ جو خان صاحب کو اور بڑی باز گشت ہے اس بات کی کہ عمران خان صاحب، آپ کو یاد ہے الیکشنز کے بعد بھی انہوں نے یہی بات کہی، ان سے منسوب جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی وہ یہی تھی کہ عمران خان صاحب کو آفر کی جا رہی تھی اس وقت بھی الیکشنز رائٹ آفٹر الیکشنز کہ وہ بنی گالا چلے جائیں، چپ خاموشی سے 3 سال کے لیے بیٹھ جائیں. ابھی بھی ملک چھوڑنے کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ ان کو آفر دی گئی ہے، پیشکش کی جا رہی ہے. کون یہ پیشکش کر رہا ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے علینا صاحبہ، ناٹ ان مائی نالج. لیکن علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ علی امین گنڈاپور صاحب میسج لے کر آئے. نہیں میرے علم میں نہیں ہے، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صاحب نے بھی اپنا موقف کلیئر کیا ہوا ہے. میرے جنہوں نے بات کی ان سے پوچھ لیں، میرے علم میں لیکن پیشکش ہوئی ہے خان صاحب کو؟ میرے علم میں کوئی ایسی چیز نہیں، کیونکہ عمران خان صاحب تو یہ بات کہہ رہے ہیں. جو میرے پاس انفارمیشن ہے میں اسی کی بنیاد پہ آپ میں لوگ بات سے کروں گا. ملاقات کے دوران کبھی انہوں نے اس بات کا نہیں، کبھی بھی ذکر نہیں کیا؟ نہیں سو ان کو مطلب کوئی ڈیل کی آفر نہیں کی گئی؟ نہیں ایسی کوئی بات، مطلب وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کوئی ڈیل اس کے بارے میں نہ وہ مانتے ہیں. ڈیل کو وہ مانتے ہی نہیں ہیں. القادر ٹرسٹ کا جو کیس ہے اس میں ہے کیا؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ این سی اے برطانیہ کی ایک ایجنسی ہے، اس نے پیسہ بھیجا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں اور وہ حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں گیا. وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اس کا لینا دینا کیا ہے؟ بشرا بی بی صاحبہ کا اس کے ساتھ لینا دینا کیا ہے؟ اور آپ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں انہوں نے کیا. عمران خان صاحب نے 3 بار فیصلہ مؤخر ہو چکا ہے. رانا صاحب کہتے ہیں اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. تو پھر کریں نا، کس نے روکا ہوا ہے ان کو؟ آپ کو لگتا ہے نیگوسیشن مذاکرات سے ہی جڑے یہ فیصلے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. میرا خیال ہے حکومت یا کچھ کر رہی ہے اور سوچ رہی ہوگی، وہ کچھ کر رہے ہوں گے کیونکہ اس فیصلے میں کچھ ہے ہی نہیں ہے. اوپن شٹ کیس ہے، پھر بتائیں.
افواج پاکستان کے نیچے ملٹری کورٹ جو ان کے ڈیفینیشن میں ان کے ڈسپلن کو قائم کرنے کے لیے وہ اٹھ کے سویلینز کا ٹرائل کرے، جہاں پہ آپ کے ادارے موجود ہیں، آپ کا اینٹی ٹیررسٹ کورٹ ہے، آپ کے کرمنل کورٹس ہیں، آپ کے سارے کورٹس موجود ہیں، اور وہ آپ کا یوزرپ کرے رائٹ، تو پھر وہ غلط ہے۔ جو کہ سپریم کورٹ نے سوال بھی اٹھایا کہ ایگزیکٹو خود اپنے کیس میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہ غلط ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پھر آپ نے تو پھر قانون اور آئین کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ سو لہٰذا یہ کیسز تو آپ کے بنتے نہیں ہیں، اور ان لوگوں کو ملٹری کورٹ کے ان کو نہ صرف ان کو ایکسیس نہیں ملا تھا، لوگوں کو ان کو بڑے خراب کنڈیشنز میں رکھا گیا، ان کو ٹارچر کیا گیا، اور ان ساری چیزوں کو ہم لوگ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، آج پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، میں کنڈیم کرتا ہوں۔ فلور آف دا ہاؤس پہ کہا ہے، میڈیا پہ کہا ہے، ہر جگہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ملٹری کورٹس کے فیصلوں کو ہم لوگ سویلینز کے خلاف کنڈیم کر